اسکول سے واپس آتے ہی سارا اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بستہ میز پر رکھا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے اپنا عکس نظر آنے لگا۔ وہی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹی سی ناک، کالا رنگ، موٹے ہونٹ اور بڑے سے کان۔ اف اللہ، میں اتنی بدصورت کیوں ہوں؟ اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آج پھر اسکول میں اس کی سہیلیوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ ہوا یہ کہ مس شہناز کے کہنے پر وہ سبق سنانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت پرجوش انداز میں پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، لیکن ابھی اس نے تھوڑا سا ہی پڑھا تھا کہ مس شہناز میڈم کے بلانے پر باہر چلی گئیں۔ مس کے جاتے ہی سب نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سب سے زیادہ مذاق اس کی گہری رنگت کا اڑتا تھا۔ وہ سوچنے لگی اور پھر یہی سوچتے ہوئے سو گئی۔ سارا، اب اٹھ بھی جاؤ، اتنی دیر سے سو رہی ہو۔ اس کی بڑی بہن امبر نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ ابھی تو سوئی تھی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ تم نے یونیفارم بھی نہیں بدلا اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب تمہیں بڑے ابا بلا رہے ہیں۔ امبر یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم بڑے ابا۔ سارا ان کو سلام کرتی ہوئی ان کے بستر پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسی ہو؟ بڑے ابا نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ ٹھیک ہوں بڑے ابا، آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے آپ نے بلایا تھا، اس نے کہا۔ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ کہ جب تم بالکل ٹھیک ہو تو اتنی اداس کیوں نظر آ رہی ہو، اور تم آج میرے پاس کیوں نہیں آئیں روز کی طرح؟ انہوں نے پوچھا۔ بڑے ابا، دراصل میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسکول میں کوئی بات ہوئی ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ پھر کسی سے جھگڑا ہو گیا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ بس اب میں اسکول نہیں جاؤں گی، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سارا نے رونا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کون مذاق اڑاتا ہے جس کی وجہ سے تم اسکول چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ بڑے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سبھی مذاق اڑاتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں، کالی ہوں، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ بڑے ابا، کیا میں بہت بری ہوں؟ روتے ہوئے آخر میں سارا نے سر اٹھا کر معصومانہ انداز میں پوچھا۔ بیٹی، تم بہت پیاری، اچھی سی بچی ہو۔ بڑے ابا نے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹ کر اوپر کیے۔ پھر میری شکل کیوں اتنی بری ہے؟ سارا نے اداسی سے پوچھا۔ نہیں بیٹی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت محبت کے ساتھ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان اچھا برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کام اچھے برے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی شکلیں بہت اچھی ہوتی ہیں، رنگ بھی گورا ہوتا ہے، مگر ان کے کام برے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے اور کئی برے کام کرتے ہیں۔ ان کی رنگت تو گوری ہوتی ہے، مگر دل اندر سے سیاہ ہوتا ہے۔ کیا سمجھیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ بڑے ابا، کیا اچھی شکلوں کے سارے انسان برے ہوتے ہیں؟ سارا نے حیرت سے پوچھا۔ ارے نہیں، کوئی کوئی ہوتا ہے۔ بڑے ابا ہنسنے لگے۔ ایک اور بات بتاؤ۔ انہوں نے اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کیے اور دوبارہ کہنے لگے۔ جب اللہ کسی انسان میں کوئی خامی پیدا کرتا ہے تو بہت سی خوبیاں بھی اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، تمہیں چاہیے کہ قرأت اور نعت وغیرہ کے مقابلوں میں حصہ لو۔ تم نے مجھے اپنی لکھی ہوئی کچھ کہانیاں دکھائی تھیں، وہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ تم میں کہانیاں لکھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ تمہیں گھر کے کام سیکھنے کا شوق ہے، تم ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہو، تم ذہین ہو اور بہت سی خوبیاں ہیں، تم صرف شکل کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہی ہو۔ بڑے ابا نے اس کی صلاحیتوں کے بارے میں اسے تفصیل سے بتایا۔ وہ تو ٹھیک ہے بڑے ابا، مگر جب میں کلاس میں کچھ پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو سب میرا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ قرأت اور نعت کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ الجھتے ہوئے بولی۔ دیکھو،
اب یہ کام تو تمہیں خود کرنا ہے کہ تم اپنے اندر اعتماد پیدا کرو۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑانے دو۔ جو کسی دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں خود اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کیا پتہ کب ہمیں کوئی خامی پیدا ہو جائے۔ تم ایسے بچوں سے خوف نہ کھایا کرو بلکہ انہیں بھی سمجھایا کرو۔ ایک بات اور، وہ یہ کہ شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے تم میں کوئی خاص خامی یا معذوری پیدا نہیں کی، تم کسی کا محتاج نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ جی بڑے ابا، میں آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ اٹھنے لگی۔ اوہو، تمہاری یہ خوبی تو رہ ہی گئی، بڑے ابا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ سارہ رک گئی۔ وہ یہ کہ تم چائے بہت اچھی بناتی ہو۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ بڑے ابا مسکرا رہے تھے۔ اوکے، میں بھی آپ کو چائے بنا کر پلاتی ہوں، آخر آپ میرے لاڈلے ابا ہیں۔ سارہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی اور بڑے ابا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تصورات ہی میں اپنی پیاری بھتیجی کو اعلیٰ مقام پر دیکھ رہے تھے اور اس کے خواب پورا ہونے کی دعا مانگ رہے تھے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔